السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم نوسٹلجیا کے ساتھ حاضر ہیں، کچھ خبریں آپ کو بتائیں گے پرانی، اور کچھ تھوڑا سا خبروں کے ساتھ ساتھ ایک تصویر بھی آپ کو دکھائیں گے، جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے سویٹی کی دکھائی تھی۔ اور اس جو آج کی خبریں ہیں اس میں ایک اہم خبر جس کا چیپٹر ویسے تو ہم کلوز کر چکے تھے، لیکن اس کی ایک انفارمیشن ہمیں ملی اور بڑی اتھینٹک ہے۔ اتھینٹک تو یہ ہے کہ شاہد صاحب کے اپنا انٹرویو چلانے کے بعد ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ مقدر کے میں ان کے ساتھ کون کون تھا، وہ اکیلے تھے یا نہیں تھے، جو ان کا ہم نے خود اپنا انٹرویو چلایا تھا جو ہمیں دیا تھا انہوں نے۔ لیکن ایک اور چیز ملی ہے جس میں تھوڑی سی معلومات میں اضافہ کیا گیا ہے، ایگزیکٹ فگر بتایا گیا ہے کہ اس کے کتنے پیسے تھے، وحید معاذ صاحب کے کتنے لگے تھے اور شاہد صاحب کے کتنے لگے تھے، اور اس کے اوپر وحید معاذ صاحب کا اپنا کیا خیال تھا۔ یہ ایک اہم چیز ہے، ہمارے ہاتھ لگی ہے۔ ہم پہلے بھی تذکرہ کرتے اس کے اوپر بھی آتے ہیں، لیکن شروع ہم کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اخبار جہاں میں ایک مراسلات آیا کرتے تھے، جو مراسلے آیا کرتے تھے کہ اداکاروں کے نام خط آیا کرتے تھے، وہ بڑے دلچسپ ہوتے تھے۔ سم ٹائم اس میں مشورے بھی دیے ہوتے تھے، اپنا غصہ بھی نکالا جاتا تھا، اپنے پسندیدہ اداکاروں کو سراہا بھی جاتا تھا اور مختلف حوالے سے ان کو یاد بھی کیا جاتا تھا۔ تو ہمارے پاس دو اخبار جہاں ہیں، اس کے مراسلے آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگ کیا کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جیسے سرفراز نواز اور رانی اب تو اقرار کر لو، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت سرفراز نواز اور رانی کے شادی کے چرچے یا آپس میں ان کے بندھن جو بننے والا تھا، یا جو ایک کہنا چاہیے کہ سلسلہ چل رہا تھا، اس پہ ہے۔ لیکن اقرار اب تو کر لو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں وہ دونوں اس جنوری کی اس تاریخ کو اور اس تاریخ کو فلاں ہوٹل میں دونوں ایک ساتھ نظر آئے تھے۔ آپ کی گاڑی کا جو نمبر ہے، وہ گاڑی کا نمبر بھی ناظرین آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، گاڑی کا نمبر یہ ہے، وہ آپ ایک ساتھ گئے تھے اس تاریخ کو۔ تو آپ اقرار کر لیں کہ آپ شادی کرنے والے ہیں، یا آپ جو ہیں کچھ ہے بیچ میں پسے پردہ یا جو بھی ہے یہ ہے۔ اور ندیم ایک ہے، ندیم بھیا اپنا انداز بدلیں، یہ اس حوالے سے ہے۔ کسی نے خط لکھا ہوا ہے کہ ندیم صاحب آپ کا ایک ہی انداز ہے شروع سے لے کر آخر تک ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس وقت آپ آخری فلم بھی کر رہے ہوں گے ہم آپ کو اسی انداز میں دیکھیں گے۔ لیکن میں تھوڑا سا یہاں پہ اختلاف کروں گا، ندیم صاحب نے اپنا انداز بدلا ہے۔ ہم اکثر گاہے بگاہے یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ شروع میں نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے دلیپ کمار صاحب کو کاپی کیا، ان کی اپیرنس اسی طرح تھی، بال بھی اسی طرح تھے، بعد میں انہوں نے اپنے بالوں کا انداز بھی بدلا، اپنے ڈائلاگ ڈلیوری میں فرق لے کے آئے، اپنی پرسنالٹی اوور چینج کی۔ اور خاص طور پہ جس زمانے کی یہ 81-82 کی خبریں ہیں، اس زمانے تک تو ندیم صاحب بہت زیادہ بدل چکے تھے، اور پرانے ندیم صاحب کو آپ دیکھیں اور نئے ندیم جو اس وقت کے 80s کے ارلی کے ندیم صاحب تھے، اس میں بہت فرق تھا۔ خیر لیکن میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ اپنے چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کرتے ہیں۔ اور علی زیب جواب نہیں دیتے اس میں نے تو خیر محمد علی اور زیبا کے حوالے سے یہ سنا ہوا ہے، میں نے تو ان کے حوالے سے بڑے قصے سنے ہیں۔ میں کسی وقت جب زیبا صاحبہ کا انٹرویو کریں گے ہم پوچھیں گے بھی کہ کون کون ان کے گھر میں آگے پرستار جو تھے ان کے مداح ٹھہرتے تھے، صحافی کون کون ٹھہر جاتے تھے۔ تو بعض دفعہ ظاہر انسان تنگ بھی پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ 3 ایسے ہیں، کوئی کسی نے لاڑکانہ سے لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ادھر آئے، پتہ نہیں ملنے کے لیے آئے تو آپ نے جواب نہیں دیا، آپ ملے نہیں ہمیں اور غصہ نکالا گیا۔ 3 مختلف مراسلے ہیں اس میں دیے ہوئے، وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جس میں شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناظرین کہ ہمیں ملے نہیں ہے یہ۔ اچھا، اگلا ہے اس زیبا کو فلموں میں آنے کی اجازت دیں۔ یہ غالباً محمد علی صاحب نے جب پابندی بھی لگائی تھی ان کے اوپر، تو خاص طور پہ دوسرے کسی ہیرو کے حوالے سے کے آنے کے حوالے سے پابندی تھی، تو اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور نہ صرف یہ بات کی گئی ہے بلکہ جو مدعا ہے وہ آپ کو آخری لائنوں میں نظر آ رہا ہوگا کہ زیبا صاحبہ کو آنے کی اجازت دیں۔ زیبا صاحبہ محمد علی صاحب کے ساتھ تو آتی رہی، میرے خیال میں کوئی اتنی زیادہ انہوں نے پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن جنہوں نے یہ مراسلہ لکھا ہوگا انہوں نے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ وحید معاذ صاحب کے ساتھ آنے کی اجازت دی جائے انہیں، کیونکہ لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ ارمان، احسان اور ہیرا پتھر، کافی ساری اس طرح کی فلمیں تھیں جو انہوں نے ایک ساتھ کی، تو لوگ دیکھنا چاہتے تھے ان کو ایک ساتھ۔ پھر نیچے آ جائیں، نوین تاجک کو مشورہ کہ وہ بہنوں کے رول ہی کیا کریں۔ یہ ایک فلم تھی جو اس وقت آئی تھی، اس کے اوپر غالباً ہم منزل فلم تھی، شاید ہم نے اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائی بھی ہے، تو محمد علی وسیم عباس صاحب کے، تو یہ بہن ہوتی ہے۔ نوین تاجک کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ بہنوں کے رول میں آیا کریں۔ اچھا، ایک ندیم صاحب کے ساتھ آئیے، ندیم صاحب کو یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ بابرہ کے ساتھ زیادہ ہے، یا بابرہ کو مشورہ دیا گیا کہ ندیم صاحب کے ساتھ آیا کریں، تو آپ کی جوڑی ایک ساتھ اچھی لگتی ہے۔
اچھا ایک چیز وحید مراد سے شکایت ہے, صرف ندیم اور محمد علی صاحب سے شکایت نہیں ہے, وحید مراد صاحب سے شکایت ہے. وحید مراد صاحب سے کیا شکایت ہے ناظرین؟ میں نے لاسٹ ٹائم ویسے وہ 101 باتیں ہیں وہ ہم کسی وقت دکھائیں گے بھی, اور اس کو ہم اپنے کمیونٹی پیج پہ بھی ڈال دیں گے تاکہ اس کو سارے پڑھ سکیں. 101 باتیں جو وحید مراد صاحب کی تھیں پوچھی گئی تھی, جس میں ہم نے بھیا کا ذکر کیا, اپنا ماں باپ کا ماں بیٹا کا ذکر کیا تھا, جو فلم جس میں انہوں نے گلیسرین کے بغیر آنسو نکالے تھے. اسی 101 باتوں میں انہوں نے صاحب نے پڑھ کے وحید مراد سے شکوہ کیا ہے کہ آپ جو ہے مغربی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ نے اپنے پرفیوم وغیرہ وہ بھی مغربی بتائے ہیں. آپ نے شاعر جو ہیں جان کیٹس وغیرہ کو بتایا ہے, وہ بھی مغربی بتائے ہیں. اور یہ ہے وہ, میرے خیال میں اس چیز کو کچھ زیادہ لینے کی ضرورت نہیں. جس انسان کی پرورش جو ہے وہ ذرا تھوڑا اوپر کے ماحول میں, یعنی کہ بڑے لاڈلے اور بڑے آپ کو پتہ سونے کا چمچہ جس سے کہتے ہیں وہ لے کے پیدا ہوئے تھے, تو ان کا پھر ان کی جو ایجوکیشن تھی وہ بھی لٹریچر کی تھی, انگلش لٹریچر کی. اور میں خود جانتا ہوں کہ جان کیٹس کا انہوں نے لکھا ہوا تھا, کہ جان کیٹس اور ایک اور کا بھی لکھا ہوا تھا, انہیں پسند تھے. جان کیٹس واقعی بہت بڑے شاعر تھے, اور اگر انہوں نے ظاہر ہے لٹریچر میں اگر پڑھا ہی انہوں نے انگریزی میں ان سب کو ہوگا, تو پھر یہ بنتا ہے کہ اس کو میرے خیال میں کچھ زیادہ اس کو حب الوطنی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی کہ پتہ نہیں پیٹریوٹک نہیں ہے, وہ پیٹریوٹ نہیں ہے اتنے, اور ان میں پیٹریوٹزم پایا نہیں جاتا. تو میں جان کیٹس کے ساتھ ویسے ایک یہ بھی تھا کہ بہت ہی زیادہ جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو وحید مراد صاحب کا انتقال تو پھر تھوڑا سا 44 تھے. جان کیٹس بہت ینگ تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, لیکن وہ بڑی زبردست, ان کی شاعری جو تھی, پوئٹری ان کی بہت زبردست تھی. اچھا اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جو کہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ نگار میں ایک انٹرویو آیا تھا, جو الیاس رشیدی صاحب جو نگار کے مدیر تھے, نگار کے مدیر کی گزشتہ دنوں میں 8 اگست کو برسی بھی ہوئی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ 99 تھا غالباً جب ان کی پہلی برسی تھی یا دوسری برسی تھی. رحمانیہ مسجد تھی, جگہ کا نام مجھے بھول گیا, طارق روڈ تھا یا کون سا. میں کیونکہ پنڈی سے کراچی تھا ان دنوں میں, تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان کی برسی میں جایا جائے. اگرچہ میری اس وقت ملاقات نہیں ہو سکی تھی اسلم الیاس صاحب سے, لیکن وہاں پہ لوگ بہت زیادہ آئے تھے. مسجد کے اندر ختم قرآن جو تھا وہ تھا, اور میں باقاعدہ گیا بھی تھا, کیونکہ میرا نگار کے ساتھ جو جذباتی وابستگی ہے بہت پرانی ہے. میں اسکول کے زمانے میں نگار اخبار کی سے تصویریں کاٹ کے جو ہے نا اپنی کاپی وغیرہ پہ لگا لیا کرتا تھا. ایک دفعہ ٹیچر نے بڑا مارا بھی تھا, اور مجھے مقرب صاحب تھے, اللہ انہیں غریقہ رحمت کرے, نہیں ہیں, اردو پڑھاتے تھے ہمیں, اور ایک دفعہ انہوں نے مارا بڑا زور سے, مجھے کاپی پکڑی گئی تھی کیونکہ اس کے اندر تصویریں عجب گل کی تھیں, آصف خان کی تھیں, غلام محی الدین, وحید مراد, سب کی تصویریں لگی ہوئی تھی بیچ میں. تو انہوں نے مارا تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا تم زہر نہیں تم زہر ہو. تو یہ تھی ایک بات. لیکن میں آپ کو دوبارہ اسلم الیاس رشیدی صاحب اور الیاس رشیدی صاحب کی طرف لے جاتا ہوں. وہ انٹرویو کا تذکرہ کرتے ہیں, اور اسلم الیاس رشیدی صاحب جن کا ہم انٹرویو کر چکے ہیں, اتنے نفیس آدمی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. میرے نگار سے وابستگی تھی جن دنوں میں کراچی تھا, میں ان کے لیے اجنبی تھا. صرف اتنا کہا کہ میں نے نگار میں جو کالے چور فلم آئی تھی اس کے اوپر میں نے ریویو دیا تھا کالے چور پہ, تو انہوں نے اتنی شفقت سے مجھے پیش آئے, اور مجھے انہوں نے ریکمینڈ بھی کیا تھا کہ آپ فلاں جگہ جا کے اگر آپ نے کوئی جاب وغیرہ کرنی ہے. مجھے شوق تھا پروڈکشن میں جانے کا, انہوں نے مجھے ریکمینڈ بھی کیا تھا, اور ان کا بڑا شکریہ ہے. لیکن یہ انٹرویو اب دوبارہ چھاپا گیا ہے نگار میں, جو کہ میں نے اسلم الیاس صاحب سے پوچھا بھی تھا کہ سجاد گل اور الیاس رشیدی, یعنی جو ان کے الیاس رشیدی صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں, وہ جب ایئرپورٹ سے لاہور سے کراچی جا رہے تھے تو اس زمانے میں وحید مراد صاحب انہیں ملے تھے, ان سے شکایت بھی کی تھی دونوں سے, سجاد گل صاحب سے بھی کہ مجھے کوئی فلمیں آپ آج کل بڑی بنا رہے ہیں, اور ان سے کیا تھا کہ تم مجھے ملے نہیں ایوارڈ کی تیاری کے لیے جب آپ آئے ہوئے تھے. تو الیاس رشیدی صاحب پھر جہاز میں بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے تھے. سجاد گل صاحب کی سیٹ الگ تھی, لیکن ان دونوں کی سیٹ ایک ساتھ ہو گئی. تو پھر اس دوران میں جتنی بات چیت ہوئی تھی الیاس رشیدی صاحب کی وحید مراد صاحب سے, انہوں نے وہ ساری جو تھی وہ ایک انٹرویو کی صورت میں چھاپی تھی, ایک سٹوری کی صورت میں. تو وہ ہو بہو بات جو ہے اب نگار نے وہ دوبارہ چھاپی ہے, جو شاہد صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں اکیلا تھا اس کا پروڈیوسر مقدر کا. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا تھا. ویسے تو اگرچہ اس کے اوپر ہم 4-5 خبریں بھی چھاپ چکے ہیں, اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ وحید مراد صاحب برہم ہوئے تھے آپ کے اوپر. برہم کتنے ہوئے تھے اس کا اندازہ آپ اس خبر سے لگا سکتے ہیں. ویسے شاہد صاحب نے تو ڈینائل دیا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, جو ہمارے انٹرویو میں ایسی کوئی بات نہیں, برہم نہیں ہوئے تھے میرے پہ. لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ برہم ہوئے ہوں گے یا نہیں. اور الیاس رشیدی صاحب جن کی بہت زیادہ کریڈیبلٹی ہے, جن کی ایک ساکھ ہے, انہوں نے انٹرویو کو جب کیا تو انہوں نے وحید مراد صاحب سے جہاز میں پوچھا, ہوا کے دوش پہ تھے وہ جس وقت وہ, تو ان سے کیا پوچھا, انہوں نے پوچھا
میں نے موضوع بدلتے ہوئے وحید معاذ صاحب سے دریافت کیا وہ جو تم شاہد کے ساتھ پارٹنرشپ میں مقدر نامی فلم بنا رہے تھے جس میں بابرہ شریف ہیروئن تھی، اس کا کیا بنا؟ وحید نے جواب دیا، اس کا کیا بنتا، بس یہ سمجھ لیں کہ میرے 2.25 لاکھ روپے اس نالائق بریکٹ میں شاہد اس نالائق نے ضائع کر دیے ہیں۔ اس کے تو صرف 25,000 روپے ہی صرف ہوئے تھے۔ پھر میں نے شاہد کو یہ بھی آفر دی تھی کہ وہ میرے ساتھ پارٹنرشپ کرے اور اپنی ختم کر دے اور اپنی جو رقم اس پر لگائی وہ مجھ سے لے لے، لیکن وہ اس قدر پاگل اور لاپرواہ ہے کہ میری نظر میں اس قسم کا لاؤبالی انسان ہی نہیں گزرا۔ بعد ازاں وحید معاذ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا انصاف پسند ہے، یہ اصل میں الیاس رشدی صاحب کوٹ کر رہے ہیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ بڑا انصاف پسند ہے۔ انہوں نے یہ بات کی وہی اسی سفر کے دوران کہ شاہد نے میرے 2.25 لاکھ روپے ڈبوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فلم تحفہ میں 3 لاکھ ڈبو دیے، جبکہ اس کی پارٹنرشپ مرحوم حسن طارق کے ساتھ تھی، اور اب وہ بھی فلم بھی بالکل تیار پڑی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نہ اس فلم کو مکمل کرانے کی کوئی ذمہ داری لیتا ہے اور نہ ہی شاہد کی وجہ سے اس فلم کا کوئی خریدار ہے، کیونکہ شاہد اپنی پوزیشن شاہد نے خود خراب کر لی ہے۔ آگے بھی کافی کچھ لکھا ہوا ہے، میں اس کو تھوڑا چلے آگے بڑھتا ہوں۔ آئے دن اخبارات میں ان کی خبریں ایسی آتی رہتی ہیں، کئی مقدمات ان کے خلاف کورٹ میں چل رہے ہیں۔ الیاس بھائی، ایک مرتبہ تو شاہد نے ایک پولیس والے کے بازو پر کاٹ لیا تھا، چنانچہ پولیس نے اس جرم میں اس کے خلاف کیس بھی قائم کر دیا۔ یہ کوئی بھی کسی بھلے انسان کی باتیں نہیں۔ اب آپ ہی بتائیں ایسے شخص کے لیے عام پبلک میں کیا امیج بنے گا اور فلم بین طبقہ اسے کس طرح اپنا ہیرو تسلیم کرے گا؟ اگر شاہد کے ساتھ سکینڈل نہ بنتے تو وہ بہت ترقی کر سکتا تھا۔ یعنی کہ وحید معاذ صاحب اتنے غصے کے باوجود بھی اس کی کامیابیوں کے معترف ہیں۔ آخر ہم نے بھی بہت اچھا دیکھا ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے شاہد صاحب کے بارے میں۔ دوسرے فنکار بھی فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، اس قدر بے لگام تو کوئی فنکار نہیں ہوگا۔ یہ ہے جناب وحید معاذ صاحب کے ریمارکس، ان کے الفاظ، ان کے جملے شاہد صاحب کے بارے میں۔ اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس تصویر کی طرف جو میں نے دکھانی ہے آپ کو۔ ماضی کی ایک اداکارہ ہے، آپ کو اسکرین کے اوپر ان کی یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس اداکارہ کی تصویر ہے۔ دیکھ لیں، یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ تصویر جو ہے یہ 69 کے اخبار سے لی گئی ہے، تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو اداکارہ رہی ہے یہ کون سے سن میں یا کون سے برس میں یا کون سے سالوں میں یہ رہی ہوگی، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس تصویر میں جو اداکارہ ہے ان کا نام بھی بتانا پسند کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کرنا، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ نوسٹیلجیا کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ہم ویڈیو میں ایک تو وہ جو 1 سال کی فلمیں ہیں ایڈ کے ساتھ وہ دکھائیں گے، اور انشاءاللہ جو اسلم پرویز اور لہری صاحب کے حوالے سے ہم نے ویڈیو کرنی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔